میرے اس افسانے کا عنوان ہے ساٹن پر پڑی سلوٹیں۔ میں ایک برس سے زیادہ ان کے ساتھ گزارنے کے باوجود یہ نہ جان سکا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اگر میں زبردستی انہیں اسپتال نہ لاتا تو اب بھی نہ جان پاتا۔ نرس اور وارڈ بوائے انہیں ICU میں شفٹ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ نیم خوابیدہ حالت میں انہوں نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولیں، پلیز کسی کو اطلاع مت کرنا۔ میں خاموش رہا اور کوشش کرنے لگا کہ میرے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ ابھرے، کیونکہ میں ان کی مرضی کے خلاف عمل کر چکا تھا۔ آج صبح ہی اسپتال آتے ہوئے اسٹیڈیم فلائی اوور سے سیدھے ہاتھ کی طرف جانے کے بجائے میں نے گاڑی اسٹیڈیم کی گلی میں موڑ لی اور عقب کی پوش آبادی میں چلا گیا جہاں ان کا بیٹا رہتا تھا۔ وہ میرے سامنے کئی بار اپنے بیٹے کا نام لے چکی تھیں، لہٰذا سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے مجھے اس کی کوٹھی ڈھونڈنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو میرا جی چاہا کہ گھونسے اور لاتیں مارتے ہوئے اس سے پوچھوں کہ تم اپنی ماں کو مرتا ہوا چھوڑ کر خوش کس طرح ہو؟ مگر طویل جسا کتے کے گلے میں بندھی ہوئی زنجیر کا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں جھولتا ہوا دیکھ کر میں صرف اتنا ہی کہہ پایا کہ اس کی ماں اور زندگی کے درمیان کا رشتہ اس سے بھی زیادہ کمزور پڑ چکا ہے جتنا اس کا اپنی ماں سے ہے۔ میں نے چلتے ہوئے یہ بھی کہا جتنا اس کا اپنی ماں سے باقی ہے۔ میں نے چلتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے مل لو۔ وہ مجھے نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میرا اس کی ماں سے کیا رشتہ ہے، مگر شاید بے حسی کی جس فضا میں وہ سانس لے رہا تھا وہاں ایسے سوالوں کے پھول کھلتے ہی نہیں ہیں۔ وارڈ بوائے نے دروازے کے دونوں پٹ کھولے اور بیڈ دھکیلتا ہوا انتہائی نگہداشت کے وارڈ کی طرف جانے لگا۔ یکایک میری نگاہ ان کی آنکھوں پر پڑی، وہاں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے الوداع کہہ رہی ہوں۔ میرا جی چاہا کہ میں آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے پہنچ دوں اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ کوریڈور کے آخری سرے کا دروازہ کھلا، میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ وارڈ بوائے اور نرس انہیں ICU میں لے کر چلے گئے۔ گیلری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ میرا سامان ابھی تک بڑے بڑے کارٹن میں بندھا تھا، صرف اپنے سونے کا انتظام کر لیا تھا۔ مجھے کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ 30 فلیٹوں کی اس نئی تعمیر ہونے والی عمارت کو آباد کرنے والا میں پہلا فرد تھا۔ 2 سال پہلے جب کراچی آیا تو کرائے کا فلیٹ لے کر رہنا شروع کر دیا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد پاپا نے جب دوسری شادی کی تو میں نے خود ان سے کہا کہ میں اب کراچی جا کر کام کرنا چاہتا ہوں، وہاں فیشن ڈیزائننگ کے زیادہ مواقع ہیں۔ تب پاپا نے مجھے اجازت دے دی اور میں کراچی چلا آیا۔ اسپتال کے پرسکون ماحول کا عادی ہونے کی وجہ سے اسلام آباد کے پرسکون ماحول کا عادی ہونے کی وجہ سے میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں شور شرابہ نہ ہو، میں اپنا تخلیقی کام دل جمعی سے کر سکوں۔ ایک دن فوٹوگرافر سلمان نے کہا کہ مجھ ایسے آدم بیزار شخص کے لیے گلشن معمار بہترین جگہ ہے، تو میں اس علاقے کو دیکھنے چلا گیا۔ پہلی نظر میں اس جگہ کو پسند کرتے ہوئے میں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا اور اس زیر تکمیل پروجیکٹ میں اپنا فلیٹ بک کروا دیا۔ جو ہی پروجیکٹ مکمل ہوا میں نے فوراً قبضہ حاصل کیا اور منتقل ہو گیا۔ مجھے اپنا سامان لائے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، ابھی سونے کا کمرہ ہی سیٹ کیا تھا۔ آج میرا ارادہ دوسرے کمرے کو اپنا ورک شاپ بنانے کا تھا، مگر تیز بارش نے میرا موڈ بدل دیا۔ میں گیلری میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آس پاس دوسرے پروجیکٹ زیر تعمیر تھے، جس کی وجہ سے یہاں دن بھر مزدور دکھائی دیا کرتے تھے۔ البتہ 1 فرلانگ کے فاصلے پر پورا بازار تھا۔ تیز ہوا اور بارش ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ ادھر ادھر اندھیرے میں ڈوبی بالکنیوں نے شام کو بھی دھندلا کر رکھ دیا تھا۔ یکایک میری نگاہ اپنی گاڑی کی اوٹ میں پڑی گٹری کی طرف گئی۔ میں چونکا، بارش میں کوئی بھیگ رہا تھا۔ میری تیز نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی کہ وہ کوئی عورت ہے جو اپنے بدن اور سر کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کانپ رہی ہے۔ میں تیزی سے پلٹا اور فلیٹ سے نکل کر زینے کی طرف بڑھتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہی تھی۔ میں نے قریب جا کر تقریباً چلاتے ہوئے کہا، آپ بارش میں کیوں بھیگ رہی ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ بے ہوش تھیں۔ میں جیسے تیسے انہیں فلیٹ میں لے آیا اور اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اب میں انہیں روشنی میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ کوئی مزدور عورت یا گھروں میں کام کرنے والی کوئی ماسی ہوگی، مگر اب انہیں دیکھ کر مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ میرا اندازہ غلط ہے۔ وہ اپنے لباس اور چہرے کے خط و خال سے اچھے گھرانے کی خاتون دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ تو اچھا تھا کہ سردی کی بارش نہ تھی،
ورنہ بھیگے کپڑوں میں وہ بیمار بھی ہو سکتی تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں چھو کر دیکھوں یا ان کے کپڑے تبدیل کر سکوں۔ وہ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود بہت خوبصورت اور متناسب جسم کی مالک تھیں۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیوں آئی ہیں۔ میرے سوالوں کے جواب تو ان کے ہوش میں آنے پر ہی مل سکتے تھے۔ میں ان کے ہوش میں آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا، وہ ہوش میں نہ آئیں تو میری تشویش بڑھنے لگی۔ میرے جی میں آئی کہ میں اپنے کسی دوست کو فون کر کے کہوں کہ کسی ڈاکٹر کو لے آئے، مگر میں جانتا تھا کہ گلشن معمار مرکزی شہر سے بہت دور ہے اور میں یہاں کسی ڈاکٹر سے واقف بھی نہیں تھا۔ جو رات گزر رہی تھی میری تشویش بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بیدار تو نہیں ہوئیں لیکن میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ تب میں کمرے کے کونے میں دری بچھا کر لیٹ گیا۔ دیر سے انتظار کرتی ہوئی نیند نے مجھے آدھا بوچا اور میں غافل ہو گیا۔ مجھے کام والی یا مددگار کی ضرورت ہے۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ صبح بیدار ہونے اور میرے ہاتھ کا بنایا ہوا ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے دوران شرمندگی اور بے بسی کی ملی جلی حالت میں کچھ کہی اور کچھ انکہی باتیں سننے کے بعد یکایک میں نے فیصلہ کیا اور ان کے سامنے اپنی تجویز رکھ دی۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ وہ کرب کی جس حالت میں تھی وہاں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ بیٹے کے گھر سے بغیر زادرہ نکلنے سے پہلے وہ ٹوٹ چکی تھیں۔ پوش علاقے کے مکین رات ہی نہیں دن میں بھی محلے کی سڑکوں پر کم نکلتے ہیں۔ دوپہر کا سناٹا اوڑھے بنجر سڑک پر خاموشی سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ نہیں جانتی ہوں گی کہ وہ جو فیصلہ کر رہی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، مگر انہیں جو صحیح لگا انہوں نے وہی کیا۔ ان کی چند کہی اور بے شمار انکہی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خونی رشتوں کی بے حسی کا شکار ہوئی ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ ناشتے کی ٹرے اٹھا کر بے ترتیب فلیٹ کے اجاڑ باورچی خانے کی طرف چل دیں تو میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ہمارے درمیان ایک خاموش معاہدے کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے کبھی زینے کے آس پاس اور کبھی نیچے درختوں کے سائے میں بچھی ہوئی بینچوں کے اطراف منڈاتے ہوئے اس کا شام تک انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آیا۔ میں نے صبح ہی اندازہ کر لیا تھا کہ وہ بے حسی کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے امید تھی کہ وہ ایک بار ضرور اپنی ماں کو دیکھنے آئے گا۔ شام تک جب کسی لخت جگر کی ہتھیلی نے ICU کے دروازے کو نہ چھوا تو میرا جی چاہا کہ میں خود ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ کاش آپ نے ایسی اولاد کو پیدا کرتے ہی مار دیا ہوتا۔ مگر میں انہیں تکلیف کیسے دے سکتا تھا؟ میں نے تو ان سے زندگی کی خالی اور بے شکن ساٹن پر جمالیات کے چھوٹے چھوٹے پھول کاڑنے اور سلوٹیں ڈال کر حسن پیدا کرنے کا فن سیکھا تھا۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان دنوں میں میرا اجڑا ہوا فلیٹ ایک خوبصورت نفاست سے سجے گھر میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں بیڈ رومز کو ہم دونوں نے اپنے استعمال میں لے لیا اور ڈرائنگ روم کو میں نے اپنے اسٹوڈیو ورکشاپ میں ڈھال لیا۔ بحیثیت فیشن ڈیزائنر میرا زیادہ تر کام کمپنی کے ورکشاپ میں ہوا کرتا تھا۔ ذہن میں ابھرنے والے خاکوں کو کاغذ پر منتقل کرنے اور پھر انہیں حقیقی شکل دینے کا کام میں اپنے فلیٹ میں قائم کردہ ذاتی اسٹوڈیو ورکشاپ میں کیا کرتا، جہاں مجھے کسی دوسرے کی مداخلت قطعی پسند نہیں تھی۔ یہ بات گزشتہ 1 ماہ کے دوران انہوں نے بھی سمجھ لی تھی۔ ایک دن مجھے ساٹن کی میکسی ڈیزائن کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بولیں، چائے کی پتی ختم ہو گئی ہے، میں لا دیتا ہوں۔ کپڑے کو فرش پر بچھا ہوا چھوڑ کر اٹھتے ہوئے بولا، دامن اور کمر پر چوڑے بارڈر پر زری کے بیل بوٹوں کا ڈیزائن سوچتے ہوئے میں فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ بازار تک جانے اور واپس لوٹنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگا۔ جب لوٹا تو ان 30 منٹوں میں انہوں نے میری سوچ میں ابھرنے والے نامکمل خاکوں کو فرش پر پھیلی ہوئی ساٹن پر پینسل سے مکمل بنا ڈالا تھا۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئیں۔ وہ میرے ہاتھوں سے چائے کا پیکٹ لے کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ میں انہیں تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ بے نیاز چائے بنانے میں مصروف تھیں۔ اس دن مجھے ان کے فنکار ہونے کا اندازہ ہوا۔ میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ چائے کا کپ لیتے ہوئے نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں ان کا ہاتھ چوم لوں۔ فیشن ڈیزائنر ہونے کی وجہ سے میں خود ایک فنکار تھا اور فن کا قدردان بھی۔ انہوں نے جس مہارت سے فرش پر پھیلی ہوئی میکسی کے دامن پر 2-2.5 فٹ لمبا اور 4 انچ چوڑا پٹا اپنی تمام تر باریکیوں، گولائیوں، پیچ و خم اور جا بجا کناروں سے نکلتی مہین پتیوں کے ساتھ بنایا تھا، وہ لاجواب تھا۔ اس خاکے کو بار بار نرم مادہ کی طرح پلٹ کر دہراتے ہوئے پورے دامن پر ٹریسنگ پیپر کی مدد سے پھیلایا جا سکتا تھا۔ میرا جی چاہا
میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان کی تعریف کروں، مگر وہ ایسا اظہار کر رہی تھی جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ مجھے ان سے عجیب سی انسیت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کم از کم 15 برس بڑی تھیں، وہ میری ملازم نہیں تھیں، میرا ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، لیکن مگر اس کے باوجود ہم ایک ہی فلیٹ میں اپنی اپنی حدوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ہرچند کہ مجھے اپنے کام میں کسی دوسرے کی مداخلت پسند نہیں تھی، لیکن ان کی فنی کچھ کی وجہ سے اب میں گائے گائے ان سے تخلیق کردہ ڈیزائنوں کے بارے میں گفتگو کر لیا کرتا۔ چونکہ وہ ایک عورت تھیں اور عورت کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھیں، اس لیے جب بھی کبھی وہ کوئی مشورہ دیا کرتیں تو مجھے ایسے باریک گوشوں سے روشناس کراتیں کہ میں حیران رہ جاتا۔ میں سوچ کر حیران تو ہوتا ہی تھا کہ وہ ایک ماہر نفسیات ہیں، مگر یہ سوچ کر پریشان بھی ہوتا کہ اس تجربے کے باوجود ان کی زندگی میں دکھ کا سایہ بہت گہرا ہے۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن بھی ہو جاتا کہ وہ میرے ساتھ رہتے ہوئے کسی حد تک خوش بھی ہیں۔ اسی خیال سے مجھے تقویت ملتی کہ میں نے کم از کم ایک زندگی بچانے کی کوشش کی ہے۔ جسم سے ادھر ادھر سے جڑی ہوئی اور مشینوں سے جا کر منسلک رینگنے والے سیال مادے والی نلکیوں کے درمیان وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھیں۔ گزشتہ سال بھر کے دوران ان کے چہرے پر دن بدن بڑھتی ہوئی بشاشت جو میں نے دیکھی تھی وہ اب معدوم ہو چکی تھی۔ اسپتال آنے کے بعد ان کی حالت اور گر گئی۔ ڈاکٹر مجھے بتا چکے تھے کہ ان کی سانسوں کی انگلیوں کے درمیان پھسلتی ہوئی اس ڈور کی طرح ہیں جس کا آخری سرا کسی بھی لمحے انگلیوں کے پوروں کے درمیان سے گزر سکتا ہے۔ میں اس ڈور کو پکڑ لینا چاہتا تھا، مگر وہ تو ساٹن کے کپڑے سے بھی زیادہ چکنی تھیں، جسے پکڑنے کی کوشش میں ایک بار کپڑا بدن سے پھسلتا ہوا نیچے آ گرا تھا۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے 10 ماہ سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس دوران ہمارے درمیان احترام کے رشتے میں گندا ہوا ایسا تعلق قائم ہو چکا تھا جس میں بے باکی کے علاوہ سب کچھ تھا۔ میں نے کئی بار انہیں سمندر پر چلنے کے لیے کہا، فیشن شو جس میں میرے بنائے ہوئے ڈریسز پہن کر ماڈلز نے کیٹ واک کی تھی، ان میں لے جانے کی ضد کی، مگر وہ نہ مانی۔ اس دوران وہ ایک بار بھی فلیٹ سے باہر نہیں گئی تھی۔ ایسے میں ان کے بے ترتیب بالوں کو میں زبردستی کاٹ کر سنوار دیتا، اپنی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے ہی ہاتھوں سے ان کی کلائی میں پہنا دیتا۔ وہ مسکرا کر شرارت سے انہیں بجا کر مجھے دکھاتیں۔ میرے سر میں درد ہوتا تو وہ میرا سر دباتیں یا کبھی تیل کی مالش کر دیا کرتیں۔ اجنبیت سے ایک انجانے رشتے میں تبدیل ہوتے ہوئے تعلقات کے سفر کے ان ساعتوں میں ایک بار لوڈ شیڈنگ کے دوران فرشی کشن پر بیٹھے ہوئے وہ میرے سر میں تیل لگا رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں اپنی کمر ان کے مڑے ہوئے گھٹنوں سے ٹکا دوں۔ جب بے قرار کرتی خواہشوں کو دبانے میں ناکام رہا تو اپنا بدن ڈھیلا چھوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف جھکا دیا۔ دھیرے دھیرے محسوس ہوا کہ ان کے دونوں پیر ایک دوسرے کی مخالف سمت میں پھیلتے ہوئے مجھے اپنے اندر سمیٹ رہے ہیں۔ میں پیچھے کی طرف ڈھلکنے لگا۔ چند ساعتوں بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا سر ان کے ابھرے ہوئے سینے پر جا کر ٹک گیا ہے۔ گداس لمس کے اس احساس سے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں موند لیں، شاید انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ نہ میں نے گرم روئی کے زمینوں کا جغرافیہ پڑھا اور نہ ہی انہوں نے خالی جگہوں کو پر کرنے والے جوابات لکھے۔ ہم دیر تک ایسے ہی بیٹھے رہے۔ گھنٹہ بھر بعد جب لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی تو دونوں چونکے۔ احترام کے لبادے میں بے باکی کی باریک سی جھرری پڑ چکی تھی۔ ان کے بدن کا گداس پن کئی دن تک مجھے پریشان کرتا رہا۔ میری حالت دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہیں۔ اس واقعے کے بعد بہت دنوں تک انہوں نے میرے سر کی مالش نہیں کی، حالانکہ میں اس منظر کو دہرانے کا خواہش مند تھا۔ میری طلب شدت اختیار کرنے لگی۔ جی چاہتا کہ ان سے لپٹ جاؤں۔ جس دن میں انہیں بھیگے بدن کے ساتھ اٹھا کر فلیٹ میں لایا تھا وہ پاکیزہ احساس کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس احساس کی جگہ اور ضرورت نے ایسے گھیر لی ہے جس طرح بازار میں کوئی لالچی پھتارے دار کسی پرانے جمائے پھتارے کی جگہ گھیرتا ہے۔ آخرکار میری خواہش کی الجھی ہوئی ڈور کو سرا مل گیا۔ ساٹن کی جس میکسی کے دامن پر انہوں نے بڑی فنکاری سے بیل ڈیزائن کی تھی اس کا بچا ہوا کپڑا ابھی میرے پاس رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کپڑے سے ایک جدید میکسی بنانے کا فیصلہ کیا۔ تیاری کے دوران جو ساٹن میرے ہاتھوں سے پھسلتی مجھے عجیب سی سرشاری کا احساس ہوتا۔ آخرکار کندھوں پر گرہ لگی باریک ڈوریوں والی میکسی تیار ہو گئی۔ وہ مجھے اسٹوڈیو ورکشاپ میں کام کرتے ہوئے اکثر دیکھتی رہتی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی تھا۔ جب انہوں نے مجھے فارغ ہوتے ہوئے دیکھا تو بولیں، چائے پینے کا موڈ ہو تو بناؤں؟ آج اتنے انہماک سے کام کر رہے تھے کہ باہر برستی ہوئی بارش بھی نہ دیکھی۔ وہ بولیں، اچھا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ باورچی خانے میں چائے بنانے چلی گئیں۔ میں گیلری میں آ گیا۔ بوندیں اب بھی برس رہی تھی۔ گیلری سے باہر سڑک پر نگاہ ڈالتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ ایسی بارش والی رات تھی، بے ہوشی کی حالت میں گود میں اٹھا کر لایا تھا۔ تب وہ ایک اجنبی، مجھ سے عمر میں بڑی اور ایک قابل احترام رشتے کی طرح تھی، مگر اب
میرے اندر جذبات کسی اور صورت میں ڈھل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں چائے کے مگ لے کر وہ وہیں گیلری میں آ گئیں۔ میں بے اختیار بول پڑا، میں چاہتا ہوں کہ میکسی آپ مجھے پہن کر دکھائیں۔ اپنی ڈمی کو پہنا کر دیکھیں؟ وہ بولیں، نہیں، میں چلتی پھرتی ڈمی کو پہنا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ تو کندھوں پر سے ڈوریوں والی ہے۔ انہوں نے نیم رضامندی سے ایک سوال کیا۔ تو کیا ہوا؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا تو انہوں نے کھل کر اپنے کندھوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جواب دیا، یہاں کی پٹیاں وٹیاں سب دکھائی دیں گی، اس کے بغیر بھی تو پہنی جا سکتی ہے۔ میری آنکھوں میں شرارت تھی، جس وہ دیکھ بھی رہی تھیں اور شاید سمجھ بھی رہی تھیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس زمین پر گرتی بوندوں کو دیکھتے ہوئے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی رہیں، پھر میرے ہاتھ سے خالی مگ لے کر باورچی خانے کی طرف چلی گئیں۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ بوندوں کی ٹپ ٹک گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک کی طرح سنائی دے رہی تھیں، جو وقت کی سیکنڈ در سیکنڈ آگے بڑھتی ہے۔ وقت سڑک پر پھیلے ہوئے پانی کی طرح آہستہ خرامی سے بہہ رہا تھا۔ یک مجھے پیچھے سے آواز آئی، اب کیٹ واک کر کے کہاں دکھاؤں؟ میں چونک کر پلٹا اور انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 50 سال سے زیادہ عمر کی ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، پتھر کی مورتیوں پر ایسے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو آپ کو پتھر کا کہے گا۔ میں نے ان کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے کہا، گزشتہ 10-11 ماہ کے دوران اس اپارٹمنٹ کے کچھ اور فلیٹ آباد ہو گئے تھے اور چوکی دار بھی آ گیا تھا، تاہم گیلری کے سامنے کا منظر اب بھی پہلے جیسا ہی تھا۔ میں ایک ماہر فیشن ڈیزائنر کی مانند فائبر کی ڈمی کو پہنائے ہوئی میکسی کی طرح چاروں طرف سے جائزہ لینے لگا۔ وہ فائبر کی مورتی کی طرح گردن تانے ہوئے سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ میں ان کی پشت پر چلا گیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ان کے کندھے پر بندھی باریک ڈوری کی گرہ دھیرے سے کھول دی۔ ساٹن پھسلتی ہوئی نیچے آ گری۔ فلیٹ کے اندر سے آتی ہوئی روشنی میں میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ میری طرف پلٹی اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے چھونے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کیا؟ وہ میرے سامنے بے لباس تھیں، مگر میری آنکھیں صاف دکھائی دینے والی بے قراری اور بے بسی کو دیکھ رہی تھیں، جو کسی بھی لمحے ان کی آنکھوں سے آنسو کی صورت میں چھلکنے والی تھی۔ کیا میں کوئی فاحشہ دکھائی دیتی ہوں؟ وہ ڈبڈباتی آواز میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری بہو یہی کہتی ہے اور میرا بیٹا اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو امٹ پڑے۔ میں ان کی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ میں انہیں کمرے میں لے آیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ ہم دونوں اکثر ایک دوسرے کے ماضی کے بارے میں گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھیں، کن حالات میں میری ماں کا انتقال ہوا اور کتنی عجولت میں میرے والد نے یہ کہہ کر دوسری شادی کی کہ اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ تایا ابو سے بات کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ بہو اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تب میں نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے اجنبی لگے۔ یک میرے گھر کے در و دیوار میرے لیے نامانوس ہو گئے۔ میرے ایک سابق پروفیسر نے مجھے بہت سمجھایا کہ میں اپنے والد کو ایک نارمل انسان کی طرح دیکھوں، مگر میں نہ سمجھ سکا اور ہمارے درمیان اجنبیت بڑھتی چلی گئی۔ جب والد نے اپنی عمر سے 15 برس چھوٹی عورت سے شادی کی تو فاصلہ اور بڑھ گیا۔ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے عمر کے اس فرق کو بھی زیر بحث لاتے۔ جب اپنی عمروں کا فرق ناپتے تو جھینپ کر خاموش ہو جاتے۔ انہوں نے مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی کہ ان پر ڈھلتی عمر کا سایہ اس طرح نہیں پڑا جس طرح اکثر دوسری عورتوں پر پڑتا ہے۔ مگر انہوں نے پہلے کبھی نہیں بتایا تھا کہ ڈھلتی عمر کی دھوپ چھاؤں کے اثرات کو قبول نہ کرنے والا یہ کسا ہوا بدن ان کی زندگی پر ایک ایسے زہریلے تانے کی طرح پھیلا ہوا تھا جس میں بیٹا بھی اپنی ماں کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آج میرے سامنے خود کو بے لباس کرنے کے بعد ان کے ایک ہی سوال نے ٹکڑوں میں سنائی ہوئی کہانی کو مکمل کر ڈالا تھا۔ ہمارے درمیان صرف سسکیاں اور ہچکیاں تھیں۔ اب وہی نہیں، میں بھی رو رہا تھا۔ میرا بدن میری عمر کے ساتھ بوڑھا نہیں ہوا تو میں کیا کروں؟ انہوں نے روندی ہوئی آواز میں مجھ سے سوال کیا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد جب میرے بدن پر ایک بھی سلوٹ نہیں پڑی تو شوہر بہت خوش ہوا تھا، مگر وہی بیٹا بڑا ہو کر چپتے ہوئے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیوں خود کو اپنے جوان بنانے اور بہو کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ اور اس کی بیوی کہتے ہیں کہ میں شوہر کے مرنے کے بعد غیر مردوں کو رجھانے کے لیے ایسا کرتی ہوں۔ وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ آج انہوں نے اپنے درد کا پورا قصہ مجھے سنا ڈالا تھا۔ میکسی گیلری کے دروازے پر پڑی ہوئی سلوٹ زدہ ہو رہی تھی، مگر ہمارے بستر کی چادر پر کوئی سلوٹ نہیں تھی۔ وہ کتنی خوبصورت تھیں یا ان کا بدن کیسا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔
ان کا سر میری گود میں تھا، مگر پہلے والے دن کی پاکیزگی کی اور احترام پوری فضا پر چھایا ہوا تھا۔ پھر ہمیں کب نیند آ گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسرے دن کی صبح کا آغاز معمول کے دنوں کی طرح ہوا تھا۔ میں جب شام کو لوٹا تو سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، مگر میری چھٹی حص چاروں طرف پھیلے ہوئے کسی انجانے درد کا احساس دلا رہی تھی۔ اس درد کا تعلق اس بات سے تھا جو صبح فیکٹری جاتے ہوئے میں نے سوچی تھی کہ میں انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا تاکہ وہ انہیں سکون بخش دوائیں لکھ دے۔ اس حوالے سے میں نے ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ بھی لے آیا تھا۔ دوسرے دن میں انہیں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ لکھے۔ چند روز بعد ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ انہیں کینسر تھا، آخری حدوں کو چھوتا ہوا، جیسے کوئی پرندہ اپنی زندگی کی آخری اور سب سے اونچی اڑان اڑ رہا ہو۔ نرس نے آ کر مجھے بتایا کہ ڈاکٹر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں فوراً ICU کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے متعلقہ ماہر امراض کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یقیناً وہی مجھے بلوا رہے تھے۔ آپ کے علاوہ اگر ان کا کوئی رشتہ دار ہے تو اسے بلوا لیں۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک طرف لے جاتے ہوئے مایوسی سے کہا، ان کی سانسیں اب بہت ناہموار چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر، ان کا ایک بیٹا ہے، میں اسے کئی دن پہلے اطلاع کر چکا ہوں، مگر وہ کیوں نہیں آیا یہ میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ یہ میری پارٹنر ہیں، بزنس پارٹنر۔ میں نے پہلے سے سوچا ہوا جھوٹ بول دیا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے مگر پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، ڈاکٹر نے میرے کاندھے تھپکتے ہوئے کہا اور دوسرے مریض کی طرف چلا گیا۔ میں نے قریب جا کر انہیں دیکھا، دھیرے سے آواز دی، مگر ان کے وجود کو نیند نے جکڑا ہوا تھا۔ وہ زندہ تھیں، ان کی سانس دھیرے دھیرے چل رہی تھی، ان کے چہرے پر ابدی سکون پھیلا ہوا تھا۔ شاید وہ کوئی آسودگی بھرا خواب دیکھ رہی تھیں جس کی وہ متلاشی تھیں اور جو ان کی ہتھیلی سے ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ انہیں جگا کر جھوٹے خوابوں کی دنیا سے حقیقی دنیا میں لے آؤں جہاں انتظار کی اذیت آخری سانس تک جھیلنا پڑتی ہے، مگر میں ایسا نہ کر سکا اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میں گراؤنڈ فلور پر درختوں کے سائے میں بچھی بینچوں میں سے ایک پر سو رہا تھا۔ ان کے اسپتال میں داخلے کے بعد صرف ایک بار ہی اپنے فلیٹ پر گیا تھا۔ مجھے کسی نے نہیں روکا تھا، مگر نہ جانے کیوں اپنی تمام تر نفاست بھری عادتوں کے باوجود خود کو ان سے لمحہ بھر کے لیے بھی دور کرنے کو تیار نہ کر سکا۔ میرے لیے بینچ، بستر، کینٹین باورچی خانہ بن چکے تھے۔ یک میرے فون کی بیل بج اٹھی۔ دیکھا تو کاؤنٹر سے فون تھا۔ میں فوراً زینے کی طرف لپکا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازے پر مخصوص سلیپر پہنے بغیر ہی ICU میں داخل ہو گیا۔ نرس نے مجھے دیکھا اور اشارے سے انچارج میڈیکل آفیسر کو میرے آنے کی اطلاع دی۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ آئی ایم سوری، وہ سروائیو نہیں کر سکیں گی، ڈاکٹر نے دھیرے سے جواب دیا۔ میرے پیروں تلے فرش لرزنے لگا۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھ گیا۔ ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جاگ رہی تھیں۔ میں بالکل نزدیک چلا گیا۔ لمحہ بلمحہ ان کے چہرے سے زندگی کی شادابی یوں رخصت ہو رہی تھی جیسے سورج کی گول ٹکیا دور سمندر میں دھیرے دھیرے اترتی ہوئی پوری غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، مگر تبسم کھل کر ابھرا ہی نہیں۔ جب انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو دوڑ میں ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح سانس لینے لگیں۔ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے انہیں جھوٹی تسلی دیتے ہوئے اور انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی، پھر وہ اپنی سانسوں کو مجتمع کرنے لگ گئیں۔ نہیں آیا نا وہ؟ انہوں نے نکاہت بھری آواز میں بے بسی سے پوچھا۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی کو اطلاع نہ کرنا، تبھی آپ کے چہرے سے پڑھ لیا تھا کہ آپ اس سے ملنے گئے تھے۔ میں کٹ کر رہ گیا۔ میں کیا جواب دیتا؟ بس خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ انہوں نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے سرہانے کی طرف اور قریب ہو گیا۔ دھیرے سے بولی، میں نے خدا سے ایک دعا مانگی ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کاش مجھے وہ اس دنیا میں ایک بار پھر بھیج دے، تمہاری ماں یا پھر تمہاری بیوی کی صورت میں۔ بولتے ان کے چہرے پر ایک لمحے کو عجیب سی چمک ابھری تھی۔ میں ان کی ناآسودہ آرزوؤں کو سمجھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں دلاسا دوں، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے غم کو ہلکا کروں، مگر میرے دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ میں ان کا ہاتھ کس حیثیت سے تھاموں۔ میرا دل مجھے مجبور کر رہا تھا میں ان کے ماتھے کو بوسہ لوں، مگر وہ اسے کیا نام دیں گی؟ یہ سوچ کر میں کوئی بھی قدم اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ چند ساعتوں کو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی تو میں یک لرز کر رہ گیا۔ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے ٹھنڈے ہاتھ نے میرے ہاتھوں کی گرماہٹ کو محسوس کیا
تو انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے اور اپنی سوچوں کو یکجا کرتے ہوئے کہا، اور اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کرنا کہ جب شادی کرو اور بیٹی پیدا ہو تو اسے میرا نام دے دینا، کچھ نہ صحیح تمہاری بیٹی ہی بن کر آ جاؤں گی۔ ان کی معصوم خواہشوں نے میری پھترائی آنکھوں کو چھلکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے روتے ہوئے رخصت مت کرنا۔ ان کی التجا بھری آواز سنائی دی۔ میں نے حلق میں آئے تھوک کو نگلتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ انہوں نے دھیرے سے ایک بار پھر اپنے آنکھیں بند کر لیں۔ اب کی بار میں نہیں چونکا۔ میں نے جان لیا تھا کہ انہیں نیند آ رہی ہے۔ ان کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اب سو چکی تھیں۔ میں نے دھیرے سے ان کا ہاتھ بستر پر رکھا اور خاموشی سے ICU سے باہر آ گیا۔ کوریڈور میں سیمنٹ کی جالیوں سے ٹیک لگا کر زندگی اور موت کی درمیانی ساعتوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ 1.5 گھنٹے بعد ICU کا دروازہ کھلا۔ نرس نے مجھے اشارہ کیا۔ درمیانی ساعتیں گزر چکی تھیں۔ سورج کی سرخ ٹکیا سمندر میں گم ہو گئی تھی۔ ساٹن کی میکسی پر کوئی سلوٹ نہیں تھی، مگر اسے اب پہننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ دوسرے دن اسپتال کے تمام امور نمٹانے کے بعد جب انہیں ایمبولینس میں لے کر اپنے گھر فلیٹ کی طرف روانہ ہوا تو اسپتال کے گیٹ سے نکلتے ہوئے دوسری سمت سے داخلی راستے پر ایک چمکتی ہوئی لمبی سی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر اسے بیٹھا ہوا دیکھ کر میں چونکا۔ یک میرا جی چاہا کہ میں اسے آواز دے کر بتاؤں کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور اب اس ایمبولینس میں ہے، لیکن انسانی جبلت نے خود غرضی اور نفرت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک دوسرے کی مخالف سمت میں جا رہے تھے۔